چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سارہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ رپورٹ تو ہمیں خیر نمبرز تو ضرور بتاتی ہیں، لیکن ہم نے خود اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم نے رپورٹ کیے، کہیں کسی کے گھر میں کوئی بچی ملازمہ کے طور پہ، کہیں پہ کوئی بچہ میکینک کے طور پہ، اور بھی اسکولز میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ آگاہی پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیا اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ یہ جو اب نمبرز آ رہے ہیں حالیہ 2024 کی بات کر لیں، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے یا خدا نہ خواستہ اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایک تو میں پہلے کہنا چاہوں گی آج ٹوڈے از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈے، کیونکہ یہ دن یہ بتاتا ہے کہ ایک بچے کی بھی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے جس طرح ایک اڈلٹ کی ہوتی ہے، اور کیونکہ بچے ایک بہت ہی ولنریبل ایک سیگمنٹ ہے اور وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، تو ہم نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ پوچھیں آگاہی، آف کورس آگاہی بہت افیکٹو ہوتی ہے، اور جو یہ رپورٹڈ کیسز آ رہے ہیں یہ بیسکلی ایک آگاہی کا بھی نتیجہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، ٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، پولیس پہ، تو وہ کیسز رپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو اتنا ہوتا تھا کہ آنر اینڈ شیم کی وجہ سے کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اب ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ واٹ دے ہیو ٹو ڈو اینڈ کون سا سیکشن لگانا ہے کیا، سو ناؤ دے آر رپورٹنگ کیسز۔ اینڈ جب سے ہم نے اویئرنیس کیمپین شروع کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب نے، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ہیلپ لائن جو 1121 ہے اس پہ 50% کالز میں اضافہ ہوا ہے۔ دیٹ شوز کہ ہماری جو آگاہی مہم ہے کتنی افیکٹو تھی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی یا الیکٹرانک میڈیا یا ویسے ہم نے کی کمیونٹی لیول پہ جا کے۔ سو آئی تھنک آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پریونشن آگاہی جو ہے اویئرنیس ریزنگ یہ پریونشن کا پارٹ ہے، انسٹیڈ کہ ہم تب ایکشن لیں جب حادثہ ہو جائے، وائی ناٹ ورک ٹوورڈز پریونٹنگ۔ تو ہم نے پورے پنجاب میں یہ اویئرنیس کیمپینز آگاہی مہم چلائی ہے، جس میں ہم پولیس کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں، جوڈیشری کی ٹریننگ ہم نے دیکھا کیونکہ وہاں ڈیلیز آتے تھے، اس کے بعد چائلڈ سیکشل ابیوز کے اوپر، اس کے بعد ہم لوگ کمیونٹی لیول پہ جا کے پروگرامز کریں، ہم آن لائن چائلڈ سیکشل ابیوز جو کہ ہو رہا ہے، ابھی سب سے بڑا جو ایشو ایمرجنگ جو بچوں کے لیے تھریٹ ہے نا، وہ ہے آن لائن چائلڈ سیکشل ابیوز جس کے کیسز آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم اویئرنیس کریں پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، بچوں کی، اور یہ کچھ کافی پروجیکٹس ہم یونیسیف کی مدد سے بھی کر رہے ہیں۔ اینڈ ایز یو نو آلریڈی چیف منسٹر پنجاب از ویری ویری سیریس اباؤٹ دس ایشو اینڈ شی سیز اٹس مائی ریڈ لائن، تو پنجاب گورنمنٹ کی فل سپورٹ ہے اس چیز میں۔ اور سارا یہ بتائیے گا کہ آج جب ہم اویئرنیس کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایلیمنٹ اپنی اویئرنیس کیمپین میں ایڈ کرنا کہ سیکشول ابیوز بچوں کے ساتھ یا مولیسٹیشن یا ان کو ہراس کرنا، اٹس ناٹ اے کرائم آف آنر، یہ اس کو ہم آنر کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسا ہی کرائم ہے جیسے کہ تھیفٹ کا کرائم ہے، جیسے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے، کوئی چوری ڈکیتی کا کرائم ہے، اس کو اپنے آنر سے لنک کرنا یہ چیز غلط ہے، اس کو ہمیں ڈیٹیچ کرنا پڑے گا اپنے آنر سے، اینڈ سیکنڈلی ہمیں اس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا جس طرح معاشرے کے باقی کرائم ہے۔ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیں یہ ماں باپ تک یہ بات پہنچانا، کیونکہ سب سے پہلے جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے نا بچے سے، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل دیم کہ آنر اینڈ شیم کا معاملہ نہیں ہے، اگر وہ رپورٹ نہیں کریں گے نا تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہم ڈیٹرنس نہیں کریٹ کر سکیں گے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دے رپورٹ، پلس اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ میں فرق سکھانا ایٹ اے ینگر ایج، دیٹس ویری امپورٹنٹ، تاکہ ان کو پتا ہو کہ کوئی اچھے طریقے سے ٹچ کرے تو کیا ہوتا ہے، برا کیا چیز ہے، اور انہوں نے کس کو بتانا ہے اور کیا کرنا ہے اگر کوئی سچویشن آئے، تو بچے کو اویئرنیس تو، بیکاز ابھی تو یہ نا آپ کو پتا ہے ہم ڈرتے ہیں بہت، میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی ڈسپائٹ آل دیز کیمپینز آنیسٹلی 70% جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، دے تھنک اٹس اے ٹیبو اینڈ کوئی بری بات ہوگی ان سے بات کرنا، تو یہ ہمیں نا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو کم عمر جو ہے جب چھوٹی ایج کو تب سے بتائیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں فرق کیا، اگر کوئی ایسا حادثہ آئے انہوں نے کیا کرنا ہے اس سچویشن میں، انہوں نے شور مچانا ہے، انہوں نے کہنا ہے انہوں نے کوئی آواز دینی ہے، کسی کو بلانا ہے، دے شوڈ نو، ان کو یہ اویئرنیس دینی بڑی ضروری ہے، اسی لیے ٹیکسٹ بک یہ ایڈ کیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ٹیکسٹ بک میں ایڈ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ جو آپ کی فزیکل پراکسیمٹی کیا ہے، اس میں کون کس حد تک آ سکتا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ نے خود مینشن کیا کہ آج کل جو ایک اور بڑا کنسرن ہے وہ آن لائن سیکشول چائلڈ ابیوز ہے، تو اس کے لیے کیسے پیرنٹس کو تیار کیا جائے، وہاں پہ کس طرح سے بچہ ولنریبل ہے، کیا زیادہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں آن لائن؟
جی بالکل، دیکھیں آج کل یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بچے آن لائن جو ہیں وہ کسی اسٹرینجر سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جو ہے وہ کوئی ان کو کہتا ہے کہ اپنی نیوڈ ویڈیوز بنا کے بھیجو، وچ از کالڈ چائلڈ پورنوگرافی، اور پھر وہ ویڈیوز ڈارک ویب پہ بھیجی جاتی ہیں. یہ ہم نے ایک آبزرو کیا ہے. تو یہ سب اس کا حل یہ ہے بیسکلی کہ پیرنٹس مانیٹر کریں کہ بچہ اپنے آئی پیڈ پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا فون پہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کھلی چھوٹ نہیں، دے ہیو ٹو کیپ اے پیرنٹل چیک آن واٹ ایور دا چائلڈ از ڈوئنگ، اس کی ساری ایکٹیویٹیز پہ. اور آف کورس وہ اگر مانیٹر کریں گے تو پھر ایسے واقعات نہیں ہوئیں گے. جب پیرنٹس، بیکاز آج کل بہت بزی ہے، سب کی ایوری بڈی از ویری بزی، پیرنٹس اپنی زندگی میں بزی ہیں، بچے الگ، کوئی ان پہ توجہ نہیں دی جا رہی، تو پھر وہ ان طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے اور ان کو دے اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. بچوں کو لگتا ہے کہ سم فیسنیشن، ان کی کوئی فینٹیسی، بٹ دے ڈونٹ نو دیٹ دے آر بینگ ایکسپلوئٹڈ ایکچولی. آج کل تو بچوں کے ایسے گیمز آ گئے ہیں، بڑی بیسٹ میک کیمپین چل رہی ہے، روبلوکس کر کے کوئی گیم ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایسی چیٹ میں جس طرح کی چیزیں بچوں کو بتائی جا رہی ہیں وہ بڑی ڈینجرس ہے. تو ہمیں ایک اسٹیپ آگے جا کے جو آن لائن گیمز ہیں ہم سمجھتے ہیں جی بڑے ہارملیس ہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی بچوں کے ساتھ جو ہے اس کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کون آپریٹر ہے، یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا، آئی تھنک پیرنٹس کو بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت پڑے گی. تو ہمیں ایک کیمپین ان کے لیے بھی تیار کرنی پڑے گی. جی، اینڈ انفارچونیٹلی پچھلے دنوں ایک کیس آیا جس میں پیرنٹس نے خود اپنے بچوں کو ایک گینگ کے حوالے کیا ہوا تھا. وہاں پہ ہر بچے کو 1 گھنٹے کے 500 روپے کے بدلے وہ ویڈیوز بنتی تھیں اور وہ ڈارک ویب پہ ایکسپورٹ کر رہی تھی، جس میں جرمن نیشنل بھی انوالو تھا. پھر آف کورس گورنمنٹ نے بہت سخت ایکشن لیا اور وہ بچوں کو ریکور کیا. پھر بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہم نے کسٹڈی دی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود بھی جو ہے نا، آپ کو پتا ہے، پیسوں کے لیے بچوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کیس میں آف کورس دا اسٹیٹ ہیز ٹو انٹروین اینڈ آل دیٹ. تو ایک تو پیرنٹس کی آگاہی دینا اور پلس اسٹیٹ کا فوراً سزا دینی چاہیے، بندے سے حاصل کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سارہ احمد فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر.